یعنی یقین کریں نا جی کہ خنزیر اور شراب جو ہے یہ انگریزوں کے لیے تو سب سے بڑی چیز ہے. شراب کے بغیر تو تصور ہی نہیں کر سکتے. اتنے ہوٹل ہیں وہاں پانی مانگے تو حیران ہو کے دیکھتے ہیں کون پاگل آ گیا پانی مانگ رہا ہے. یعنی ہوٹلوں میں ان کے پانی ملتا ہی نہیں. بہت لائٹ قسم کا مسئلہ ہو تو بیئر دے دیں گے آپ کو، ورنہ تو وہاں وائی نہیں ہوتا، شراب ہی ہوتا. اچھا اسی طرح ان کی سب سے پسندیدہ ڈش جو ہے وہ خنزیر کا گوشت ہوتا ہے. اب جناب خود قائل ہو گئے ہیں کبھی شراب بالکل بری چیز ہے، اور قانون بنا دیا انہوں نے کہ 18 سال کی عمر سے چھوٹا آدمی اگر جائے تو کوئی دکاندار اس کو شراب نہ دے. ہاں بڑا ہو جائے پھر اس کی مرضی، خود ہلاک ہونا چاہتا ہے تو ہو جائے. اچھا اسی طرح پہلے ہم جب جاتے تھے یورپ میں امریکہ میں تو قد عدم بوتلوں کے اشتہار لگے ہوئے ہوتے تھے اور بڑے غلیظ قسم کے اشتہار لگے. اب انہوں نے وہ بھی سب ہٹا دیے ہیں کہ یہ اشتہار دیکھ کے آدمی کو رغبت پیدا ہوتی ہے شراب پینے کی. وہ بھی یعنی وہ مان گئے ہیں کہ یہ مضر ہے. وجہ یہ ہے کہ یاد رکھو کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے کیونکہ اللہ نے اس کو عقل دیا. جب عقل چلی گئی پھر تو وہ حیوان ہے. اور شراب کا تو کام ہی یہی ہے کہ ما خامر العقل، جو عقل کو ختم کر دینا. بہن کا فرق ہے، بیوی کا فرق ہے. اب انہوں نے بھی مان لیا ہے کہ یہ مضر ہے. اچھا خنزیر کا گوشت ہے. اب وہ بھی کہتے ہیں کہ خنزیر کے گوشت کھانے والے کے گردے جو ہے نا وہ خراب ہو جاتے ہیں اور گردے موٹے ہو جاتے ہیں. کوشش یہ کی جائے کہ اس سے بچا جائے. اور ایک نئی ریسرچ ان کی یہ بھی آئی ہے کہ خنزیر کے گوشت کھانے کے اندر اللہ کی شان ہے کہ اس کے اندر غیرت کا مادہ نہیں رہتا. وہ اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ لیٹے ہوئے دیکھے گا کہ ٹھیک ہے انجوائے کرو، میں کسی اور کے ساتھ انجوائے کرتا ہوں. غیرت ختم ہو جاتی. یہ خنزیر کا خاصہ ہے کہ جو وہ گوشت کھاتے ہیں ان میں غیرت نہیں. اس لیے اب وہ بھی ان باتوں کو ماننے لگ گئے. میں ایک دفعہ پیرس میں گیا تو وہ میں کسی پروگرام کے بغیر گیا تھا. اصل میں میری ٹکٹ جو تھی نا جی وہ لندن جدہ تھی، لیکن اس میں مجھے گنجائش تھی کہ میں لندن پیرس جدہ چلا جاؤں. تو میں نے کہا پیرس مفت میں ملتا ہے، ٹکٹ ہی نہیں خریدنی پڑتی. تو اس لیے میں نے ایجنٹ سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ میری ٹکٹ اب یوں بناؤ لندن پیرس جدہ، لیکن درمیان میں مجھے 24 گھنٹے کا سٹے بھی دے دو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس ایجنٹ نے البتہ مجھ سے پوچھا کہ حضرت آپ پیرس جا رہے ہیں، کسی کو پتہ بھی ہے، خبر بھی ہے، کوئی آدمی ایئرپورٹ پہ آپ کو لے گا نہیں لے گا، ہم انتظام کریں؟ میں نے کہا نہیں آپ بالکل انتظام نہ کریں، میں بالکل خاموش ہو کے بغیر کسی اطلاع کے اور بغیر کسی پروٹوکول کے جانا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی آپ کو تکلیف ہوگی. میں نے کہا بس چھوڑ دیں، ایک تو دن میں نے گزارنا ہے. بہرحال میں چلا گیا، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ ایئرپورٹ پر ایک آدمی میرا انتظار پہلے کر رہا تھا. تو میں حیران ہوا. میں نے کہا بھئی آپ کو کیسے پتہ ہے؟ اس نے کہا جی مجھے تو پتہ اس لیے لگا ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے نا اس میں ایک خبر آئی تھی کہ مکی صاحب فلاں دن پیرس آ رہے ہیں. تو ہم نے تو جلسے کا اعلان بھی کیا ہوا ہے. میں نے کہا تم نے اچھا پھنسایا بھائی. بہرحال گزارش یہ ہے کہ وہ ہم گئے، وہ گزرا، جلسہ بھی ہو گیا. دوسرے دن ہم سیر کر رہے تھے. ایفل ٹاور جو ہے وہاں کا مشہور، اور شاندشی جو روڈ ہے وہ بڑی مشہور ہے. تو وہاں کافی دیر ہو گئی ہمیں. اب میں سوچ رہا تھا کہ بھی آج کا کھانا جو ہے نا بڑا مشکل ہے. پہلے تو دعوت تھی نا، وہ تو انہوں نے انتظام کیا تھا نا حلال کھانے کا. اب کیا ہوگا؟ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ ایک آدمی بڑی محبت سے مجھے آ کے ملا، استاد آپ ہم کو پہچانا، ہم آپ کا شاگرد ہے، ہم بنگالی ہیں. میں نے کہا بھائی پہچانا کیا کہتا پہچانا؟ میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے کیا بات؟ انہوں نے کہا نہیں یہاں میرا ہوٹل ہے، چلے میں آپ کھانا کھلاؤں.
وہ ہمیں لے گیا، وہ اسٹریٹ فوڈ اسٹریٹ تھی، تقریباً 100 کے قریب ہوٹل ہوں گے، سب کے خالی پڑے تھے، اس کا ہوٹل بھرا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ کہ انہوں نے کہا تھا میں نے 2 سال کیس لڑا ہے، کیونکہ یہاں ہوٹل کوئی کھول نہیں سکتا جب تک وائن شراب نہ بیچے۔ میں نے کہا میں شراب نہیں بیچوں، اور میں نے وہ کیس جیت لیا۔ اب میں شراب کے بغیر، یہ واحد میرا ہوٹل ہے، اور یہ واحد میرا ہوٹل ہے جہاں میں اپنا ذبیحہ، بکرا ہو، مرغی ہو، خود ذبح کرتا ہوں اور لے کے آتا ہوں۔ میں نے کہا یار یہ تو سارے انگریز بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ تو پیرس کا میئر بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی ہمارا کھانا کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہارے کھانے میں جو لذت ہے وہ ہمارے کھانوں میں نہیں ہوتی۔ اللہ کی شان ہے، کیونکہ وہ دم مصفوح، گندا خون جب نکل جاتا ہے تو گوشت جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر چیز میں اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو حلال کیا ہے اسی میں رحمت ہے، جس کو حرام کیا ہے اس میں ذلت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایسے یہ فرماتے ہیں من مکہ حبیبی نور سطع